ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਚੋਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ, ਘਰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੂੜਾ ਹੋ ਜਾ ਪਰ ہے تو ਭਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਆ ਜਾ। میں کہا یا اللہ تو کہتا تھا کہ میرے فرقے کے لوگ جو ہیں ان کو اتنا عرفان ہوگا کہ وہ بڑے بڑے عالموں کے منہ بند کر دیں گے، تو آج میرا منہ بند ہے اور یہ بول رہا ہے۔ دکھا اپنا کوئی معجزہ، دکھا اپنی وعدہ کر پورا، آج اس کا منہ بند کر، میں تو خاموش ہو کے بیٹھا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، واحد اللہ جاوید صاحب نے جب احمدیت قبول کی تو ان کے سسر جو خود بہت بڑے قاری اور امام مسجد تھے، انہوں نے واحد اللہ جاوید صاحب کو جماعت سے منحرف کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ جب ناکام ہو گئے تو اپنی بیٹی کو واحد اللہ جاوید صاحب سے تعلق ختم کرنے کا کہا، بصورت دیگر انہیں بھی گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر واحد اللہ جاوید صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ میں انہیں طاہر القادری کے پاس لے جاؤں گی کہ وہ انہیں سمجھائیں، اور امید دلائی کہ یہ ضرور احمدیت ترک کر دیں گے۔ واحد اللہ جاوید صاحب کہ جنہیں احمدیت قبول کیے ہوئے محض چند ہفتے ہی گزرے تھے، ان کا واسطہ اپنے وقت کے چوٹی کے عالم اور بزوم خود شیخ الاسلام طاہر القادری سے پڑ گیا، مگر خدا تعالیٰ نے اس نو مباع احمدی کی غیر معمولی طور پر تائید کی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ آئیں یہ ایمان افروز واقعہ واحد اللہ جاوید صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ آخر زمان ہے، قاری صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਤੇ ਚੋਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ, ਘਰ ਬਚਾ ਲਓ۔ سمجھتے ہیں کہ اب نقب لگ گئی آپ کے گھر میں، اس نے کچھ نہ کچھ کر جانا ہے۔ جس شخص نے یہ شرطیں پیش کی ہیں نا وہ واپس آنے والا نہیں، جس نے ہمیں گونگا کر دیا واپس آنے والا نہیں، وہ چور ہے اور کچھ نہ کچھ نقصان کر کے جائے گا، اس کو نکالا جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں 11 بجے ہی آ گئے، تو ترکی ٹوپی پہنتے تھے، ہاتھ میں کھونٹی بھی پکڑ رہے تھے، تو کھونٹی سے اشارہ کیا مجھے، اٹھو۔ میں بیٹھا بیٹھا کھڑا ہو گیا تو کہتے نکل جاؤ۔ تو میں نے بڑی سادگی سے، پتہ تھا مجھے اندر سے، تو میں نے بڑی سادگی اختیار کی بیگم کو دکھانے کے لیے۔ میں کہا نہیں بھائی جان، میں کہتا ہوں بھائی جان مجھے آپ سمجھائیں، میں سمجھ جاؤں گا، آپ مجھے کوشش تو کریں سمجھانے کی۔ وہ کہ نہیں ایسے نہیں سمجھانا، میں سمجھایا۔ وہ بیگم بول پڑی، کہنے لگی بھائی جان وہ تو عام آدمی ہیں، آپ عالم ہیں، وہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھاتے کیوں نہیں؟ اور تینوں نہیں پتہ جڑی انہیں شرطاں پیش کیتیاں ایڈیاں پکیاں پیڈیاں نے، وہ عام بندہ نہیں پیش کر سکتا، یہ بہت اگے نکل گیا۔ ان کے نہیں ابا جان میں جاننی ہے، نہ یہ ڈرپوک ہے نہ یہ لالچی ہے، اگر خلوص ٹھوکر کھا گیا سمجھ آئے گی تو واپس آ جائے گا۔ وہ کہنے نہیں جی تم بھی سن لے، اس کو کہنے لگے تو بھی سن لے، اگر آج تو نے اس کا ساتھ دیا تو یقین جان یا یہ پاگل ہو جائے گا یا یہ اپاہج ہو جائے گا یا یہ مر جائے گا، تو بے سہارا ہو کے آئے گی ہمارے پاس،
تو ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، ہماری دینی غیرت گوارا نہیں کرے گی تم ہمارے گھر میں آؤ۔ آج تم اس مجازی خدا کو رکھ لو یا سچے خدا کو رکھ لو، کالی کملی والے کو رکھ لو یا مردے کہہ کے کچھ تو اس کو رکھ لو، بعد میں ہم نے دروازہ نہیں کھولنا تمہارے لیے، اب فیصلہ کر لو۔ اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ اس کو چھوڑنا ہے تو یہ 85 کی بات ہے، تو کہنے لگے ہم 2.5 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے، اس کا جو پرافٹ آئے گا اس کی 2 تنخواہوں سے بھی زیادہ ہوگا، آرام سے بچے پالنا، دیکھ لو آج اللہ کو رکھ لو یا اس مجازی خدا کو رکھ لو۔ وہ تقریر اچھی کرتے تھے، بڑی کڑاکے دار آواز سے، میں کہ یو ہو اب تو گئی۔ میں نے بیگم پہ آخری نظر ڈالی اپنی طرف سے، تو دیکھا میں نے کہ اس کی آنکھوں میں نا ابھی امید تھی، تو جب میں نے اس کو حوصلہ دلایا نا آنکھوں میں، تو پھر وہ بولی، کہنے کہ ابا جان وہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ سمجھا نہیں رہے، میں جانتی ہوں اس کو، میں اب اس کو کسی کے پاس لے جاؤں، کسی عالم کے پاس، وہ اسے سمجھائے گا، اگر یہ نہیں سمجھے گا تو میں پھر واپس آؤں گی، آپ کی مرضی دروازہ کھولیں، آپ کی مرضی دروازہ نہ کھولیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کس عالم کے پاس لے جاؤ گی، یعنی کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں اور تم کس کے پاس لے جاؤ گی؟ تو اس زمانے میں طاہر القادری کا بڑا چرچا تھا، تو کہنے میں اس کو طاہر القادری کے پاس لے جاؤں گی، وہ سمجھائے گا اسے۔ اب وہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جاہل ہے، تو انہیں غصے میں کہا جا لے جاؤ اس کو، پھر وہ اللہ دے مجھے، میں نے کہا نکلو۔ جب نکلنے لگے تو انہوں نے ایک بچہ نا واپس لے لیا، درمیان والا، یہ نہیں ہم نے دینا۔ اس وقت میری حالت یہی تھی، میں نے کہا چلو جو 3 بچے تھے، میں نے کہا 2 ہی آتے ہیں، 2 ہی سے نکلو یہاں سے، بس ہم وہاں سے نکل آئے۔ اب مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے، جانا کہاں ہے؟ میں اپنی ہمشیرہ کے گھر گیا، تو اس وقت تک تاریں کھڑک گئی تھیں ہر طرف، تو کہنے لگی سوچ کے نا تھوڑا کہ پاویں چوڑا ہو جا پر ہے تو بھرا نا میرا، آ جا۔ میں کہا مسلمان نو رکھ لا، تو چوڑے نہیں جان دے۔ میں وہاں سے اس کو چھوڑ کے نا تو آپ آ گیا، تو اس کو کہا بھی دل لے لو ٹائم جہاں سے لینا ہے طاہر القادری سے، اس نے ٹائم لیا اور مجھے کہا کہ فلاں تاریخ کو ملا ٹائم طاہر القادری کے پاس جانے کا، تو آ جاؤ۔ لوگ چلے گئے اس کے پاس، جاتے اس نے سوال کیا جو صاحب کیا ہوا، کیسے احمدی ہو گئے؟ میں نے کہا جی قرآن پڑھ لیا۔ کہتے کیا پڑھ لیا جو ہم نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ آپ نے کیا نیا پڑھ لیا؟ میں نہیں پڑھا تو وہی، مگر فرق اس میں ہے۔ کہتے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جی آپ پڑھاتے ہیں ڈرا ڈرا کے، ہم پڑھتے ہیں ڈر ڈر کے، بڑا فرق ہے پڑھنے اور سمجھنے میں۔ ہنس پڑا، کہتا بات ٹھیک ہے آپ کی، مگر پڑھا کیا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اللہ کے حکم سے، اور اس کو کہا کہ دیکھو ظلم نہ کرو، ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرے نشان ہے، تو ظلم نہ کرو، چھوڑ دو ان کو، میرے ساتھ جانے دو۔ تو اس نے کہا پکڑ لو، اس نے پہلے بھی ہمارا آدمی مارا ہوا ہے۔ تو وہاں ایک آدمی نے کہا کہ فرعون اب وہ بات نہیں، وہ بات گزر گئی، اب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، یا یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ نے نہیں اس کو چھوڑنا، اللہ نے اس کو غرق کر دینا، اور اگر یہ سچا ہوا تو جو جو کہے گا نا پورا ہوتا جانا ہے۔ تو اس کو پینڈنگ کر دے، اس فیصلے کو،
تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پینڈنگ کر دیا۔ میں نے کہا اس بندے نے جو بات کہی تھی نا کہ اگر یہ سچا ہے تو جو یہ کہتا ہو جانا، اگر جھوٹا تو خدا نے نہیں چھوڑنا۔ اور میں کہا خدا کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے اقوال ذرے کی طرح نا قرآن میں سجا دی کہ اس مومن نے یہ بات کہی تھی، اس کو مومن کہا، اور اتنا پروٹوکول دیا کہ جس قرآن کی صورت میں یہ ہے نا اس کا یہ فقرہ، اس کا نام ہی صورت مومن رکھ دیا، اتنا پروٹوکول دیا۔ کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ بات اچھی تھی؟ کہتا اچھی تھی، میں نے مان لی۔ میں نے بھی سوچا مرزا صاحب سچے ہیں تو ان کی باتیں پوری ہوتی جانی ہیں، جھوٹے اللہ نے نہیں چھوڑنا۔ تو اس میں کون سی بری بات کی میں نے؟ کہتا اور بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا حدیث میں یہ پڑھا کہ جھوٹے آدمی کا علم نہیں ہوتا زیادہ، اور مرزا صاحب کے علم کو سب مانتے ہیں، لہٰذا وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وہ بیگم میری بولی تو قادری صاحب اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم کہاں رہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ان کی ہمشیرہ کے گھر رہ رہی ہوں۔ دیکھو یہ جماعت اسلامی والے بڑے کٹر ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ گی تو اچھی توقع نہ رکھنا، تو یہیں رہو اپنی جہاں رہ رہی ہو نند کے پاس۔ اور یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا یہ ایک سٹنگ میں حل ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے کئی سٹنگیں کرنی پڑیں گی۔ تو کہتے کیا کرنا پھر؟ مجھے کہتے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کتاب لے جائیں اور اس کو پڑھیں، اور پڑھ کے نا اگلے ہفتے پھر آ جائیں۔ تو میں نے وہ لے لی، میرا خیال وہ 100-125 صفحے کی تھی وہ ساری۔ وہ میرا تو بڑا اسٹیمنا تھا پڑھنے کا، وہ میں نے 2 گھنٹے میں پڑھ لی ساری۔ تو میں نے سوچا کہ وہ عالم بہت بڑا تو ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھتا ہوں، وہ 4-5 دفعہ میں نے پڑھ لی، پڑھ بھی لی۔ پھر مجھے وہ جو اس میں سے کچھ پوائنٹ سوال اٹھتے تھے وہ میں اپنی جماعتوں میں جا کے وہ کتابیں ڈھونڈتا تھا۔ وہ نئے احمدی کو اس میں نے کتابیں نہیں کوئی دیتا تھا، ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ڈرتے تھے لوگ کہیں یہ فراڈ ہی نہ وہ دھوکہ نہ دے رہا ہو۔ تو کچھ کتابیں ملیں کچھ نہ ملیں، تو بہرحال میں نے وہ نوٹ کر کے بستہ سا بنایا کتابوں کا، لے گیا اگلے ہفتے۔ ہاں جی پڑھی جی، میں صرف پڑھی نہیں سمجھی بھی ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں کہا یہی کہ جھوٹے جھوٹے ہی ہوتے ہیں، سچے سچے ہوتے ہیں۔ کہتے کیا پڑھا؟ میں نے کتاب کھول کے آگے رکھ دی، میں نے کہا جی پڑھیں یہ کیا لکھا ہے؟ تو وہاں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، شرعی کورٹ کا عدالتی فیصلہ، کتاب بھی یاد آ گئی مجھے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی غلطی سے کسی کافر کو مومن کہہ دے، اگر غلطی سے کوئی کسی کافر کو مومن کہہ دے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا صاحب کا عقیدہ تھا۔ اب میں نے وہ کتاب کھولی جس کا حوالہ تھا، سامنے رکھ دی، نہیں پڑھو کیا لکھا۔ وہاں لکھا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا عقیدہ، 200 مولویوں کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں کہا یہ پڑھو۔ وہ جس عقیدے نے مرزا صاحب کنڈیم کر رہے ہیں، جنہوں برا محسوس کر رہے ہیں، وہ تسی مرزا صاحب نے منسوخ کری جاندے ایسے۔ میں کہا یہ ایک دکھایا آپ کو اس لیے کہ ایک لائن میں ہی فیصلہ ہو رہا ہے، باقی وہ کتابیں پڑھی ہیں، یہ اعتراضات ہیں۔ سیم کسی کو صفحہ پلٹنا پڑے گا، کسی کا پیرا پیچھے جانا پڑے گا، باقی سب یہی حال ہے۔ کون سا دیکھنا آپ نے؟ ایسے کر کے کہتا ہاں میں سمجھ گیا آپ کا معاملہ۔ میں کہا نہیں، کوئی ایک کتاب پڑھ لیں۔ اچھا میرے ذہن میں اس کو اتنا کانفیڈنس کہ اگر اس نے ایک بھی کتاب پڑھ لی نا حضرت مسیح موعود کی تو شاید احمدی ہو جائے۔
اب میں زور لگاؤں کہ کوئی ایک پڑھ لو، کہتے نہیں۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب تم میرا علاج کر رہے ہو نا، میری نبض پہ ہاتھ رکھو، کہاں سے میں نے بھٹکاؤں؟ میں دیکھو کوئی کتاب پڑھ لو تاکہ آپ کو اندازہ تو ہو کہ میرا مریض کہاں ہے، نسلوں پہ احسان کرو میری، پڑھو۔ نہ جی نہیں، ہم نہیں پڑھتے، نہیں پڑھی اس نے کتاب۔ بہرحال معاملہ پھر بھی چلتا رہا ہمارا کہ وہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ میں تو تیسری کی چوتھی ملاقات تھی، تو کہنے لگا جو صاحب کہیں تو ہم نے ختم کرنا ہے نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی کرنا ہے، تو آج فائنل ہے ہمارا سیشن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، ہے تو بڑے گھاگ نا۔ اس دن انہوں نے نا وہی رویہ اختیار کیا جو جاہل کرتے ہیں، ہر مسیح موت پہ اترالا ہوتا۔ وہ جو ان کی موت کہاں ہوئی تھی، ان کو دائیں بائیں جوتی کا نہیں پتہ چلتا تھا، ان کو گھوڑوں اور ڈھیلوں کا ایسے ایسے عجیب عجیب خرافات سے الزامات کہ نبی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب میں نے نا سوچا کہ اب اگر یہ بحث چل پڑی نا تو اس میں اتنا گند اچھلنا، بیگم نے کنفیوز ہو جانا ہے، تو بہتر ہے کہ چپ کر جاؤ، ہار مان لو، باہر جا کے کہہ دینا کہ بھائی وہ بڑا عالم تھا، میرے مات دے گیا مجھے، اور کیا۔ اگر وہ جیت بھی گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سچا نہیں ہوں، کوئی بڑا عالم اس کو بھی ہرا سکتا ہے۔ آج اس نے مجھے ہرا دیا ہے، کل کو اس کو بڑا آ کے اس کو بھی ہرا سکتا ہے، تو یہ معیار نہیں ہے سچائی کا، تو یہ میں کہہ دوں گا اس کو۔ تو خاموش ہو گیا میں، تو دل میں سوچا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دینا اس کا، کسی بھی بات کا، چونکہ وہ بول رہا تھا، کان سن رہے تھے میرے۔ میں نے اللہ کو کہا، میں کہا یا اللہ تو کہتا تھا کہ میرے فرقے کے لوگ جو ہیں ان کو اتنا عرفان ہوگا کہ وہ بڑے بڑے عالموں کے منہ بند کر دیں گے، تو آج میرا منہ بند ہے اور یہ بول رہا ہے۔ دکھا اپنا کوئی معجزہ، دکھا اپنی وعدہ کر پورا، اس کا منہ بند کر۔ میں تو خاموش ہو کے بیٹھا ہوں۔ اچھا میں یہ کیفیت بعض کا کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی، مگر میں خود نہیں تسلی پاتا کہ اس وقت نا ڈاکٹر صاحب ایسے ہوا میرے ذہن میں نا بارش سی ہو رہی سر پہ نا، دماغ میں جیسے الفاظ کی، وہ الفاظ جیسا کمپیوٹر پہ ایسے ایسے نہیں موو کرتے، پھر موو ہوئے سارے، وہ ایک نقطے پہ آ کے نا کہ دلیل بن گئی۔ وہ جو ہی وہ دلیل بنی نا، اچھا مجھے ڈیفینیٹ تھا کہ نہ تو یہ میرا کیلیبر ہے یہ بات کرنے کا، اور نہ میں نے پڑھی سنی ہے پہلے یہ دلیل، لہٰذا اگر یہ خدا نہیں بتائی ہے نا تو اس کے پاس جواب کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کانفیڈنس میں آ گیا۔ وہ جب بات ختم کر کے اللہ جواب دو، میں نے کہا جی کوئی جواب نہیں۔ کہتے ربا میں لے آؤ جا کے جواب۔ کہتا نہیں، میں نے کہا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ کہتے تو پھر بچہ میرا ساتھ تھا۔ میں نے کہا پھر سنو میری بات۔ کہتے کیا؟ بچے کو میں نے آگے کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ بچہ 1 سال سے زیادہ عمر نہ پائے۔ جتنے آپ نے اعتراض کیے ہیں میں سب کا جواب دے سکتا ہوں، مگر میں پسند نہیں کرتا اس گند میں داخل ہوا جائے۔ ہاں آپ نے یہ معیار سلیکٹ کیا ہے نا، میں نے تو نہیں کیا، آپ نے کیا نا۔ کہتا ہاں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا رنگیلا رسول کتاب میں جو راجپال نے اعتراضات رسول پاک پہ لگائے ہیں وہ زیادہ ہیں یا آپ کے زیادہ ہیں؟ ان کا جواب دے دیا آپ نے؟ اگر تو ان کا جواب دے دیا آپ نے تو پھر آپ کو مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اگر ان اعتراضات کی روشنی میں آپ نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، ان اعتراضات کی روشنی میں ان کا جواب نہیں ابھی تک آیا، تو پھر آپ کو مسلمان کون مانے گا جی؟ بیٹھیں کریں اعتراض، جواب دیں مجھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو مسلمان ہونے کا حق ہے، کریں انکار کریں تو بات چلتی ہے آگے۔ لو جی، مجھے کچھ یقین تھا یہ خدائی دلیل ہے،
اوپر سے میرا وہ کانفیڈینس اور اوپر سے لاجواب تو اس نے ہونا ہی تھا. اتنا سا مجھے اس کا چہرہ نظر آنے لگ گیا. اس دن دیکھا میں نے اس کے منہ پہ چیچے کے داغ بھی تھے اور ایسے لگے اس کمرے سارے میں ایک قوت ہے جو اسے پریس کر رہی ہے. اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا, بالکل کوئی جواب, خاموش ہو گیا تھا وہ. کہتا جی میں دیکھو پڑھاتا ہوں, ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں, تفسیر لکھ رہا ہوں, میں نے کتنا ٹائم دیا آپ کو, یہ خدا کی خاطر دیا میں نے, آج بس آخری بات ہے تو دیکھ لیں جو ہونا تھا میں نے تو اپنی طرف سے آپ کو کنوے کر دیا. وہ بیگم بول پڑی کہ میں نے آپ دونوں کی گفتگو سنی اور غور سے سنی. آیت الکرسی استغفار یہ پڑھ کے میں بیٹھتی تھی, شیطان سے پناہ مانگتی تھی اور آپ کی گفتگو سنتی تھی, ٹھیک کرتی تھی. اب مسئلہ تو واضح ہو چکا تھا اس وقت. تو اب اس نے کہا کہ نہیں کرتی تو تم ٹھیک تھی مگر شیطان بہت طاقتور ہے. میں نے کہا جی شیطان اللہ سے بھی زیادہ, میں تو اللہ کی پناہ میں تھی اور شیطان زیادہ طاقتور تھا اللہ سے. وہ کہا نہیں, جب یہ سورہ نجم کی آیت نازل ہوئی ہے نا, اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب وہ آیت ہوئی تو جو وہاں کے کافر تھے وہ سمجھے دیکھیں یہ بتوں کی شان میں بھی آ گئی ہے. تو کہتے وہ شیطان نے منہ میں داخل ہو کے نا بدل دی تھی. اب شیطان کو منہ میں داخل رسول پاک کے کرنا کوئی چھوٹی بات ہے. اتنی کراہت سی محسوس ہوئی بیگم کو بھی. میں کہا اٹھو چلیں نا یہاں سے. میں کہا نہیں ٹھہر جاؤ. تو کہنے لگا جی بس آپ کے پاس اگر کوئی تیر ہے تو چلا لیں. میں نے کہا جی ہے تیر. کہتے کیا؟ بتاؤ, میں پرچے اڑاؤں گا اس کے. اچھا یہ لینگویج اس نے میرے سامنے بولنی شروع کر دی. اس میں ایک سمجھ ایکول مجھے سمجھانا کہ چلاؤ تیر, میں پرچے اڑاؤں گا اس کے. میں نے کہا جی مجھے قائد صاحب ایک بات بتائیں. اب تو میں بھی کانفیڈینس میں تھا نا, وہ ایک قسم کی شکست دے چکا تھا میں اس کو. میں نے کہا جی بتائیں مجھے کہ دن کو دن, رات کو رات, سورج کو سورج, چاند کو چاند ثابت کرنا کو مشکل ہے. کہتے نہیں. میں کہا بندوں کو مشکل ہوگا, خدا کو مشکل ہے. کہتے نہیں. میں نے کہا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ظاہر کرنا, بیان کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے. کہتے نہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو, یہودیوں کو, کاہنوں کو, سب کو مخاطب ہو کے کہا, جادوگروں کو, کہ یہ شخص اگر ایک بھی جھوٹ بولتا, مجھ پر ایک بھی جھوٹ بولتا تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا, اس کی ساری طاقت ختم کر دیتا, اس کی شارک کاٹ دیتا, تم میں سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. میں نے کہا آج اگر کوئی عیسائی, یہودی, صابی, کاہن آپ کے پاس آئے, آپ کو کہے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تو مرزا صاحب کیسے بچ گئے؟ میں نے کہا آپ بڑے سمجھدار ہیں, آپ نے کوئی نہ کوئی دلیل دے دینی ہے. تو اس نے پلٹ کے کہنا پھر یہ نبوت کا معیار تو نہ رہا نا, یہ مرزا صاحب کیسے بچے ہیں؟ تو کیسے کہاں ہے؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہاں ہے. صرف اس نے نا وہ یہ سوچا کہ اس کو نہیں پتہ ہوگا, میں فرار کا رستہ ڈھونڈا. یہ پہلا ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو. تو میں نے کہا یہ وَلَوْ تَقَبَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. میں نے کہا یہ الحاقہ کی آخری آیات ہیں. تو نوکر کو کہتے جاؤ قرآن مجید لے آؤ ذرا. وہ نوکر قرآن مجید لے آیا.
अब आमने सामने जिस हम बैठे थे वो पढ़ रहे हैं, अच्छा पता चल जाता है आदमी को कि अब इसने पढ़ ली है। तो मैंने देखा कि इसने पढ़ लिया है, फिर मैंने देखा इसने तर्जुमा भी पढ़ लिया है, फिर मैंने दोबारा शुरू की, मैंने देखा 2 दफ़ा पढ़ ली है, फिर मैंने देखा तीसरी दफ़ा शुरू की है, सब पता चल रहा था और रंग उड़ रहा था। तीसरी दफ़ा जब पढ़ ली ना तो इतना टाइम ना मुझे भी ना अच्छा लगा था कुछ, मैंने भी कहा इसका पता कोई नहीं है, शरीर सा है तो अब इस वक्त परेशान है। तो मैंने मेज़ पे ऐसे ना हाथ मार दिया, मैंने मुखातब किया। अभी मैं सोचता हूँ फ़ौल है, वो ढूंढ तो नहीं सकता था ना। तो जब मेरी तरफ मुँह किया मैं कहा जी लिखा हुआ कुछ आयते हैं? कहते हैं हाँ हैं। मैं कहा क्या तर्जुमा है इनका? वो नहीं जो आप कर रहे हैं। मैं मेरे को छोड़ें, आप बताएं क्या है तर्जुमा इसका, बताएं। अब वो बताया ही नहीं। मैं उठ के मैंने कहा अच्छा ना आपका ना मेरा, जो लिखा हुआ वो तो मुझे पढ़ने देना। बंद करके साइड पर रख दिया, कहते नहीं आपके नहीं पढ़ने वाला। मैंने ऊपर से इतना टाइटल देख लिया कि कौन सा है, दुकान पे जाके चेक कर लूँगा। तो आप हैरान होंगे, वो अशरफ अली थानवी का तर्जुमा था और उसने वहाँ लिखा हुआ, मैंने बाद में देखा, वहाँ नहीं मार्केट से लेके देखा, तो उसने साफ लिखा हुआ था ये आयात नबूवत को परखने का मेयार हैं। मगर मिर्ज़ा साहब ने नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए नबूवत का दावा कर दिया। अच्छा ये फ़िक्रा लिखा हुआ था, अब नहीं है, वैसे नए एडिशन आ रहे हैं उसमें नहीं है, पुराने में है। अब वो मुझे कैसे दिखा देते, इसलिए उन्होंने कहा नहीं देखने वाला आपके। तो बेगम कहने लगी, अब मैं बिल्कुल जिस तरह पहलवान नहीं गिरा के किसी को ऊपर से दाएं दिखाता, मैंने भी अब उसको ज़रा प्रेस करना शुरू कर दिया। अब बेगम कहती चलें। मैं कहा नहीं ठहर जा ज़रा, फैसला हो गया। मैं कहा नहीं कहती कज बैसी नहीं करनी। मैंने कहा, मैं फिर परेशान हो गया, मैं उठ खड़ा हुआ। मैं चल, मैंने कहा कज बैस किसको कहा? कहती वो कर रहा था। मैंने उसको नहीं कहा, मैंने सिर्फ बहस की कज बैसी कह दी है। मैं तो बड़ा आलम समझती थी, ये क्या निकला? वो मैंने कहा जितना तुम समझती ये उससे ही बड़ा था। कहती क्या हुआ फिर इसको? मैंने कहा जब मरीज़ मारी जाए कोई तो कौन सा डॉक्टर उसमें जान डाल देगा, बड़े से बड़ा भी। अकीदा तो इनका मर चुका है, अब ये कैसे जान डालेंगे इसमें? ये जान डाल नहीं सकते, आलम बड़ा था। तो कहते मैं क्या करूँ फिर? मैंने कहा रब्बा चलो मेरे साथ, मैं जो तुम्हारी खातिर यहाँ तक आया हूँ अपनी जमात के इतने मुश्किलात से निकल के, तो तुम भी अब मेरे साथ रब्बा चलो। कहती कल बताऊँगी। आखिर ज़मां है, संभल जाओ के वक्त इम्तिहान है। ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है, संभल जाओ के वक्त